ہاں حضرت دھیان کریو، خالی آئے ہیں اور خالی ہی یہاں سے جائیں گے. ہاں جائے گا کیا؟ اچھے اور برے اعمال ساتھ جائیں گے. حضرت ہن تہاڈی مرضی ہے حضرت، جدا مرضی ٹیر لا لو حضرت، لیکن حضرت جی چنگا ہی ٹیر لائیو، مندہ نہ لائیو. یہ سیالکوٹ جاؤ تو آپ نے حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ڈیرا دیکھ رکھا ہے. یہ سٹی سینٹر کے تھوڑا سا آگے ہے. اتنی موقع کی جگہ ہے حضرت. ہم نے تو خیر نہیں دیکھا، لیکن میں نے وہ انجینئر دیکھے ہیں جنہوں نے حکیم صاحب سے کہا نا، انجینئر تھا، حکیم صاحب کا مرید ہوا تو اپنے پیر سے پیار تھا نا، تو عرض کرتے ہیں کہ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگا کہ حکیم صاحب بڑی موقع دی جگہ ہے، سڑک دے اتنے تھی جی کتے روڈ چ بھی جا کے بہو گے نا تو دنیا نے اوتھے بھی آ جانا ہے. مینوں اجازت دو ہاں میں نقشہ بناواں تے اتنے سوہنا پلازا بنائیے. تو حکیم صاحب فرمان لگے وہ بابا جی رہن دے. کہنے لگا نہیں جناب پلازا بنانے. آپ فرمان لگے یار اسی بڑا لینا ہی، لیکن ایک گل سنی سی تاں نہیں بنایا. وہ کہتا حضرت مشورہ کریں نا، شاید بات کی حقیقت کچھ اور ہو. کیا بات سنی ہے، کیوں نہیں آپ نے بنایا؟ آپ فرمان لگے یار ہی سنے آئے نال نہیں لے کے جان دیں دے، اسی تاں نہیں بنایا. کیسے لوگ تھے یار، کتنا تقویٰ تھا ان لوگوں میں. اس جانب توجہ ہی نہیں کی حضرت. توجہ کی تو صرف اللہ کی طرف کی حضرت. توجہ کی تو صرف حضور کی غلامی کی جانب کی حضرت. اس جانب آئے ہی نہیں. اور حضرت جو اس کی جانب جائے گا نا، دنیا تو آٹومیٹک اس کے پیچھے آئے گی. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت مثال لکھی، بڑی خوبصورت مثال. آپ فرماتے کوئی بزرگ بیٹھے تھے، ان کے سامنے سے نا بندہ بھاگتا ہوا گیا، افیا تھا نسیا پہ جائے. اگلے دن پھر بیٹھے تھے، پھر بھاگتا ہوا گیا. تیسرے دن پھر بیٹھے تھے، پھر گیا. چوتھے دن جب گزرا نا، آپ نے پکڑ لیا اسے. آپ نے فرمایا بھائی تجھے کیا مصیبت پڑی ہے، روز تو اس وقت بھاگتا ہوا نکل جاتا ہے اس جانب. عرض کرتا ہے حضور میں اپنا سایہ پھڑن ڈیا تھا. آپ نے فرمایا پھر تو ساری زندگی نہیں پکڑ سکے گا. اس نے کہا حضور وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا تو نے کر دی ہے سورج کو کنڈ، سایہ آ گیا ہے تیرے آگے. اب سورج کو کنڈ کر کے جتنا مرضی بھاگ، کیونکہ سایہ آگے ہے، وہ بھاگتا رہے گا تو اس کے پیچھے بھاگتا رہے گا. پکڑ نہیں سکتا. ہاں ایک کام کر لے، پکڑ پھر بھی نہیں سکے گا، لیکن پھر یہ ہوگا کہ تو سایہ کے پیچھے نہیں بھاگے گا، سایہ تیرے پیچھے بھاگے گا. انہیں اس کی حضور کی آپ نے پھڑکنا دا پاسا پوایا اور منہ کیتا سورج ہے. فرمایا سورج آلوں دوڑ لا، سایہ تیرے پیچھے پیچھے دوڑے گا. یہ مثال دے کر مولانا روم کہتے ہیں تو نے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے دربار سے منہ پھیر لیا ہے اور بھاگ رہا ہے دنیا کے پیچھے. اب دنیا آگے آگے، تو پیچھے پیچھے. اوے ہاں بھاگنا ہے تو دوڑ مدینہ کی طرف لگا، پھر دنیا تیرے پیچھے پیچھے ہوگی، تو آگے آگے ہو گئی. چلو لگاؤ تو صحیح اللہ اور اللہ کے رسول سے لو، پھر دیکھو تو صحیح دنیا تمہارے پیچھے آتی ہے کہ نہیں آتی. مجھے یہ بات پسند بھی بڑی ہے، اکثر و بیشتر میں سناتا ہوں، کیونکہ یہ جو بڑے لوگ ہیں نا حضرت، ان کا کمال یہ ہے کہ یہ چھپاتے ہیں خود کو. اور میرا دل کہتا ہے، کیونکہ حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 7ویں پشت تھی ولایت پر، ختم ہو گئی آ کر، اس کے بعد سلسلہ نہیں چل سکا کہ تو یہ بات آپ کے بڑوں میں سے کسی کی تھی، لیکن نام نہیں لیتے تھے. حکیم صاحب فرماتے ہیں کوئی بابا جی تھے جن پر محبت غالب آ چکی تھی، اور اب حال یہ تھا کہ تن کو فراموش کر دیا تھا اور من کی جانب توجہ تھی ساری. حال یہ تھا کہ جو وجود پر لباس تھا نا، وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا. سر تے جڑا پرنا ہی وہ بھی پڑ گیا. دسی حضرت کرتے کیا تھے، فی سبیل اللہ بیٹھ کر لوگوں کو دعائیں دیا کرتے تھے. گھومتے گھومتے نا وہاں ایک سنیاسی آ گیا، اور سنیاسی بھی وہ جس کے پاس سونا بنانے کا نسخہ تھا. سنیاسی آیا، آ کر دیکھا بابا جی کا حال، وہ سمجھ نہیں سکا. تھوکتے نہیں وہ تختے سکندری پر، بستر لگا ہوا آقا جن کا تیری گلی. انہیں سمجھا لگتا بابے ہوری واہ ہی غریب نے. باہر گیا، کسی کو کاپی پینسل منگی، سونا بنان دا نسخہ لکھ گیا، لیا کے بابے نے پیش کیتا. بابے ہس کے کہنے لگے اوے ایک ہی آ. کہنے لگا جناب ویکھو کپڑے بھی پاٹ گئے نے جگو جگو، پرنا بھی پڑ گیا ہے، تے اے سونا بنان دا نسخہ ہے، اے تسی رکھ لو، جدو دل کرے گا بنا لئیو کری. تو یہ جو پاک لوگ ہیں نا حضرت، یہ کسی کا دل نہیں توڑتے، یہ کسی کا دل نہیں توڑ. اور دھیان رکھا کرو، دل نہ توڑا کرو کسی کا. بزرگوں نے لکھا ہے کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کا دل توڑنا ہے.
دل نہ توڑا کرو. اسپیشل ہے منڈے. بات پھر میں وہاں ہی لانے لگا ہوں کیونکہ میری عادت ہے حضرت جو میں دیکھتا ہوں نا میں وہی بیان کرتا ہوں. لکھا ہے کتابوں میں بدبخت ہے وہ منڈا, میں نے منڈے کا لفظ بولا, بدبخت ہے وہ منڈا کہ جس کے ڈنڈوں سے اس کی ماں اور اس کا باپ ڈرتے ہیں. بدبخت ہے نہیں, بلکہ وہاں کیا حکم ہے, اف ولا تنہرہما, اف بھی نہیں کرنا. لیکن حضرت دکھ کی بات ہے آج ہمارے نوجوان اپنے ڈنڈوں سے اپنی ماں اور باپ کو ڈراتے ہیں. حضرت نہ ڈرایا کرو. یہ اب میں باپ بنا ہوں نا, مجھے پتہ لگا ہے کہ باپ بننا کتنا اوکھا کام ہے. تو میں جب کبھی ابو جی کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو آتے ہیں. یار آج تو کتنی آسانیاں ہیں, لیکن جدو میں چھوٹا سا 1984 اس بابے نے مینوں کنج پالے ہونا ہے, کنج پالے ہونا ہے. اور پھر مجھے مولانا روم کی بڑی بات یاد آتی ہے. کو بابا بیٹھا تھا اسی طرح نا, باپ بن گیا تھا تو بچہ سین میں بیٹھا تھا, تو دیوار پر نہ آ کر کوا بیٹھ گیا. تو بچے نے پہلی بار کوا دیکھا, نیا نیا بولنا سیکھا تھا. تو وہ بچہ باپ سے پوچھتا ہے ابا جی ہے کی یہ؟ تو باپ نے منہ چوم کے بیٹھے کا کہتا ہے پتر اینو کان کہندے نے. تو آپ کو پتہ ہے بچوں کی عادت ہے بات کو دہرانا. وہ پھر پوچھتا ہے ابا جی کی؟ وہ پھر منہ چوم کے کہتا ہے بیٹا اس کو کوا کہتے ہیں. اور مولانا روم نے مثنوی میں لکھا ہے کہ 70 بار بیٹے نے پوچھا, باپ نے 70 بار منہ چوم کے جواب دیا. وقت بیت گیا حضرت, جوان بچہ جوان ہو گیا, جو جوان تھا وہ بوڑھا ہو گیا. وقت بیتتے پتہ تو نہیں نہ لگتا حضرت, تو وقت گزر جاتا ہے. وہ ایک دن بابا بیٹھا سین میں, وہ لڑکا کو کام کر رہا تھا, تو دیوار پہ کوا بیٹھا آ کے. وہ بابے کو بچپن یاد آ گیا, کہندا چلو پلا پوچھی ہے منڈا کی کردا ہے. تو منڈے کو پوچھتا ہے وہ پتر نظر کمزور ہو گئی, وہ میں تیریاں کھانا نہیں ویکھنا وا, کی بیٹھا ہی کاند تے آ کے. تو وہ منڈا دیکھ کے نا بڑا اوکھا, اوے ابا جی نہیں لبدا تے کی لوڑ ہے ویکھن دی, کہاں بیٹھا تھا جی؟ تو وہ باپ پھر کہتا ہے پتر تینوں پتہ ہے عمر واہ ہی ہوگی, سنوندا بھی نہیں ہے, کی کہنا ہے؟ اوے ابا جی نہیں سنوندا تے کی لوڑ ہے سنن دی, کہنے آ کہاں بیٹھا تھا. بابے نے رونا شروع کر دیا. تو وہ آ کر بابا کیوں رون ڈے ابا جی, ایویں کو گل رون والی رون لگ پے. تو کہتا ہے پتر جب تو چھوٹا تھا نا اور تو نے پہلی بار کوا دیکھا تھا تو تو نے پوچھا تھا کون ہے, تو میں نے تیرا منہ چوم کر کہا تھا پتر کوا بیٹھا ہے. اور تو نے 70 بار پوچھا تھا, میں نے 70 بار منہ چوم کے جواب دیا. اور میری باری دوجی باری کالا پہ گئی. پتر بڑا دھیان کریو, بڑا دھیان, جڈے مرضی ڈانڈو, جڈا مرضی چوڑا سینہ ہوئے, لیکن بابے نو پتا ہوئے یار ہے میرا پتر ہے. آج بھی جتی لا کے سر چ مارا گا اونجی کھائے گا جی میں بچپن چ کھانا سی. اور حضرت سن لئیو, میں وہ کہندے نے نا پیو دیاں گالاں تے گھیو دیاں نالاں, واقعتاً گھیو دیاں نالاں جی. میں بڑیاں مار کھادی دی اپنے والا صاحب کو, بڑی مار کھادی. اور آج دی مار نے مینوں 12 لا چھڑی. ان سے لاڈ کرو, ان سے پیار. میں اب جاتا ہوں نا بچپن, میری بیوی بازار جاتی ہے تو پتہ کیا کرتی ہے, وہ کپڑے جب لینے ہوں نا تو بچوں کے ساتھ کپڑے لگا لگا کے چیک کرتی ہے, اے رنگ میرے بچے نو پھبن ڈیا ہے کہ نہیں پھبن ڈیا. جب جوتیاں لینی ہو تو ان کے پاؤں میں پہنا پہنا کے چیک کرتی ہے یہ جوتی میرے بیٹے کے پاؤں میں اچھی لگی کہ نہیں لگی. سچ دسیو حضرت, جو ساڈی واری ہے اسی کدی بابے نو کھڑ کے نال کپڑا لا کے ویکھیا یار سوہنا لگا بھی کہ نہیں لگا. جو ساڈی واری ہے اسی کدی مائی نو نال کھڑ کے کوئی جتی پوا کے چیک کروائی, اما جی ویکھو ہاں سونی بھی لگی ہے کہ نہیں لگی ہے. بڑا ظلم کرتے ہیں ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ. نہیں حضرت, انہاں رج رج کے لاڈ پیار کرے کو, رج رج کے لاڈ پیار کرے کو. اے مائی بابا بہت بڑی نعمت ہے حضرت, بہت بڑی نعمت ہے. میں نے ویسے پڑھا نہیں کسی کتاب میں, لیکن بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ اگر سخت سردی میں 40 ولی ٹھنڈے پانی میں کھڑے ہو کر کسی شخص کی حق میں بد دعا کریں, اس کی ماں گھر میں بیٹھ کر اس کے لیے دعا کرے, اللہ 40 کی نہیں سنے گا, ماں کی سن لے گا. انہاں دیاں دعاواں لیا کرو یار, انہاں دیاں دعاواں لیا کرو, انہاں دے پیر کٹیا کرو راتی, انہاں نوں کٹ کے سویا کرو یار. کچھ نہ کچھ ان کے لیے دیکھو ماں کو کیا پسند ہے اس کے لیے لے کے آیا کرو. دیکھو ابا جی کو کیا پسند ہے. میں اللہ مجھے بڑیائی سے بچائے, یہ
میرے والد صاحب کی پینشن میری تنخواہ سے زیادہ ہے آج بھی، لیکن حضرت میں آج بھی اپنے ابے کی جیب 500 100 200 پا دینا۔ اللہ 200 کی یہ کھ بھی نہیں، لیکن حضرت جدوں میں 200 پانا نہ دی جیب چ تو اکھاں چترو آ جاندے، اور حضرت مینوں پھر ڈھیر دعاواں دیندا ہے، ڈھیر دعاواں۔ میرا تے ہے ہی حضرت، اسی اور کتے نہیں جل لایا، اسی دینا نہیں لایا۔ میرے والد جدوں میرا کوئی کام پھسیا ہوئے نا، میرے والد صاحب نے جلیبیاں بڑیاں پسند نے، میں حضرت جی دیسی گھیو دیاں جلیبیاں لے جانا بابے، پھر حضرت جی دیسی گھیو دیاں جو جلیبیاں کھا کے کہندے نے یا اللہ میرا منہ میٹھا کیتا ہے تو ادا کرا میٹھا۔ رج دعاواں لو پتر، رج دعاواں لو، رج دعاواں لو، رج دعاواں لو۔ یہ بہت بڑی نعمت جے، انہاں دا دل نہ دکھاؤ، انہاں نوں کٹو، انہاں نوں کٹو، انہاں نال محبت کرو، انہاں نال پیار کرو، پھر دیکھو حضرت جی رنگ کی لگدے۔ پھر ماں باپ دی دعا تانوں لے کے کتنے جاندی۔ میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا ایک تصوف کی کتاب میں کہ حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں میں نے کسی شخص کو دیکھا کہ اس نے نا اپنے کندھے پہ پیچھے ایک گٹھڑی اٹھا رکھی ہے، اور اس نے سارا حج اس گٹھڑی کو اٹھا کے کیا۔ تو فرماتے ہیں بیت اللہ میں، میری بیت اللہ کے سامنے مسجد حرام میں پھر میری اس سے ملاقات ہوئی، تو فرماتے میں نے اس سے پوچھا او بھائی تو بشکڑی اج جی بھی چکی دی سی، پھر اتنے نال ہی لے کے آئے، کی معاملہ ہے؟ تو امام حسن بصری کہتے ہیں کہ اس نے وہ گٹھڑی کھولی تو کیا دیکھتا ہوں اس میں ایک بڑی نحیف و نزار سی اماں ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے حضرت یہ میری ماں ہے، اور میں اس کو یمن سے اپنے کندھوں پر اٹھا کر لایا ہوں، اور پورا حج اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی بڑا سعادت مند بیٹا ہے۔ اب وہ وہاں سوال کیا کرتا ہے؟ عرض کرتا ہے حضور سوال یہ ہے کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو امام حسن بصری کہتے ہیں تینوں جمدے ہیں جب تیری بیوی کو درد ذہ شروع ہوئی تیری ماں کو، تو تیری ماں نے تیری پیدائش کے دوران جب پہلی چیخ ماری تھی نا، ابھی تک تو اس کا بھی حق نہیں ادا کر سکا۔ بڑے اوکھے پل دینے جانے پتر، بڑے اوکھے پل دینے، اور انہوں نے سانو پالے ہے، ہوں ساڈا وقت ہے، ہوں اسی انہوں نے بدل دینا ہے۔ حالا ہم نے ان سے بہت کچھ لیا، بہت کچھ۔ باپ نے اپنی جوانی گال دی ہمارے لیے، ماں نے اپنی جوانی گال دی ہمارے لیے حضرت۔ حالا جو انہوں نے ہمیں دیا ہم سے یہ نہیں مانگتے، نہیں میرے پتر کل وقت نہیں ہوندا، بڑا کام کردا ہے، وہ چلے 10 منٹ یا نکل بہ جایا کرو، یعنی دیکھو دل دی سن لیا کرو، 10 منٹ جی خوش ہو جاندے، 10 منٹ جی خوش ہو جاندے۔ اور پھر دیکھو تو نہیں کرو گے تو جیسے میں نے پہلے کہا تھا اب یہاں بھی سن۔ پھر مولانا روم آپ لکھتے ہیں کوئی، پہلے میں سمجھتا تھا شاید یہ مثالیں لکھی گئیں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ کو بابا تھا وڈیرا ہو گیا حضرت، رات نو کھنگ ہونی کرنی، وہ جناب وہ بڈھی نے کہنا ساری رات تیرا ابا کھنگدا مینوں نیندر نہیں آندی، اینوں تے کتے چھڈ آیا۔ وہ ایک دن پتر نے کی کیتا، کمبل چکیا تے بابے نوں کہندا بابا جی ساری رات تسی کھنگدے ہو، چلو میری تے گل وکھری ہے، نہ تہاڈی نونھ نوں نیندر پیندی ہے، نہ تہاڈے پوتریاں نوں پیندی ہے، تہاڈی مہربانی ہے، اے کمبل لو، کچھ پیسے لو تے ٹر جاؤ۔ وہ تو پھر بات تھا، اس نے کہا اچھا پتر جی میں تو خوش، تیری خوشی میری خوشی ہے، میں تے زندگی تیرے نال آڑی، اب بھی میں تیرے لیے جانے کو تیار ہوں۔ بابا ٹر پیا۔ تو مولانا روم لکھتے ہیں کہ جو بابے کا پوترا تھا وہ آیا اور دادے سے کمبل لے کر نا اس کو زمین پہ رکھ کے نا اوپر پیر رکھ کے اس نے پھاڑ دیا آدھا دادے کو دے کر کہتا دادا بو جی جاؤ۔ تو وہ اس کا بیٹا بولتا ہے، کہتا ہے وہ بیٹا وہ یہ تو نے کیا کیا، دادے کا کمبل آدھا کیوں کر دیا؟ اگر تجھے کمبل چاہیے تھا تو گھر میں کافی کمبل پڑے ہیں وہاں سے لے لیتا، دادے کا کمبل کیوں آدھا کر دیا؟ تو وہ کہتا ہے ابا جی آدھا کمبل جڑا میں رکھے نا انہیں تو تسی بڈھے ہو گے تو تانوں دے کے کڈاں گا۔ تیار رہیے پتر، تیار رہیے۔ اللہ ایک صفت ہے ستار العیوب، چھپاندہ ہے، لیکن حدیث پاک کا مفہوم ہے ماں باپ کی بے ادبی وہ گناہ ہے جو یہ کرے گا اللہ چھپائے گا نہیں، اللہ زمانے کو دکھانے کے لیے اس کے ساتھ وہ سلوک کرے گا تاکہ لوگ دیکھ لیں جو ماں باپ کا بے ادب ہے اس کے ساتھ ہم یہ کرتے ہیں۔ اس لیے بڑا دھیان کرنا، ان کی دل لزاری نہ کرنا، کیونکہ سب سے زیادہ جو دل لزاری کا سلسلہ ہے وہ گھروں میں ہی ہے، ماں باپ کی بڑی دل لزاری کی جاتی ہے، اس لیے ان کی خدمت کرنی ہے۔ پھر دیکھو حضرت ان کی خدمتوں میں رنگ کیا لگاتی ہے، وہ دل نہیں توڑا۔ وہ جو بابا جی کی کٹیا تھی نا اس کے اوپر وہ چھت میں کہنے لگے اے ورلا ہے نا
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਸਖਾ ਵਾੜ ਛੱਡ, ਸਾਮ ਕੱਤੇਗਾ ਵਕਤ ਲੱਭੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਉਹ ਨੁਸਖਾ ਵਿੱਚ ਵਾੜਿਆ, ਟੁਰ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਅੱਲਾ वाले ने नुस्खा दिता है, शायद काले दे सदके मेरी बख्शिश होगी। नुस्खा दे के चला गया। अब 3 साल बाद 2 साल बाद ना वो घूम के फिर उसी गांव में आया। जब गांव में आया तो वो बाबा याद आ गया, वो बाबे ने नुस्खा दिता है। हूं तो बाबे ने रज सोना बना लिया होना, घोड़े हाथी नौकर चाकर महल जमीन खूब होनी। जब आया ना तो आकर क्या देखता है, वही कुटिया। बड़ा हैरान हुआ, क्या लगा नहीं बाबे होरी टुर गए होने ने, घोर रहिंदा होने विच। आकर देखा तो वही बाबा जी अंदर बैठे हैं, वही कपड़े पाए ने और पाट गए, परना और पड़ गया था। बड़ा गुस्सा लगा, बैठा ध्यान उत्ते मारिया तो नुस्खा भी वेची। यार दुनिया पीछे पीछे वे दिंदा नहीं, बाबे ने दिता, बाबे ने बनाया नहीं। खैर जब लोग चले गए ना तो पूछता बाबा जी नुस्खा नहीं ये बनाया? कहने लगे यार वक़्त ही नहीं लगा, चल तू आया है तो कट्ठे बनानी। मगर का वक्त करीब आ तो उसका बाजू पकड़ कहते यार पेशाब दी आजत है, आह कट्ठे चलीए तो कट्ठे आ जाएंगे। उन्होंने लैके बाहर तुर गए, किते उत्थे जाके ना अगे बह गए। ये सतर नहीं खोलिया तो बह के कहने लगे यार पेशाब करने लिए बह गया वहां, तो मिट्टी दी 3 टेमां तो चुकियां नहीं, तो जरा मिट्टी के 3 ढेले तो फड़ा ताकि मैं पेशाब करने तो बाद अपने आप को पाक कर ला। अब हकीम साहब फरमाते हैं सन्यासी मिट्टी दी टेमां चुकन ही ना थले होया तो देखता क्या है, सारी जमीन सोने की। बड़ा हैरान हुआ। वो जड़ा मिरेकल नुस्खा है 2-2.5 महीने मेहनत करो तो एवं थोड़ा सोना बनता है, वो एक ही है। सज्जे नजर मारी सोना, खब्बे मारी सोना, अगे मारी सोना, पिछे मारी सोना, सोना ही सोना हर पासे पे चमके। बाबे होरां ने काम कीता सी, वाद मार के कहन लगे वो सन्यासीआ वो मिट्टी दी ढेमां फड़ान नहीं डिया दा। वो जाना दी आवाज आन लग पई, लगता है तू जमात खजानी है। वो कहता बाबा जी मिट्टी फड़ावा कि तू मिट्टी है ही नहीं किते भी। कहने लगे क्यों? कहता जिथे तक नजर जाती है सोना ही सोना है। कहने लगे फिर इंज कर सोने दी 3 डलियां दे दे। तो सन्यासी अर्ज करता है हुजूर आपकी इतनी पीरी मुरीदी है, आपको ये मसला नहीं पता कि सोने से इस्तंजा नहीं होता? उठ के उन्होंने कहने लगे सानू फिर वो दे गए हैं जिस दिन इस्तंजा भी नहीं हुंदा।